بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، اور مختلف اور خاندانی رشتے۔ خاندانی رشتوں کے علاوہ تعلقات پڑوسیوں کے اور تعلق داروں کے، پہچان والوں کے، کبھی تجارت کی لائن سے، کبھی تعلیم کے اعتبار سے، اس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں سے رشتے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ان سب سے بڑھ کر اور سب سے اقدم اور سب سے اہم وہ اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ ہے۔ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے بغیر رشتہ داری کے نہیں آتا۔ ماں باپ سے سب سے پہلے اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر ماں باپ کے ذریعے بہت سے خاندانی رشتے وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کی نسبت سے ایک اور رشتہ اس کا قائم ہوتا ہے، پھر پڑوسیوں کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، تجارت کی لائن سے رشتہ، تعلیمی لائن سے رشتہ، اور ان ساری ہی رشتہ داریوں اور تعلقات میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان ساری ہی چیزوں کو نبھائے۔ ماں باپ سے نباہ کرنا، دوستوں سے نباہ کرنا، رشتہ داروں سے نباہ کرنا، تعلق داروں سے نباہ کرنا۔ جب ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ان تعلقات کی وجہ سے ان تعلقات اور رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، تو ذرا ہم سوچ کر دیکھیں کہ ایک رشتہ ہمارا وہ ہے اور ایک تعلق وہ ہے جو ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے، اور وہ اللہ کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے۔ اگر اللہ نہ پیدا کرنا چاہتا تو ماں باپ کچھ بھی کر لیتے، پیدا ہی نہ ہوتے۔ ماں باپ کو اللہ نے واسطہ بنایا، اور اصل طاقت، اصل قدرت اور اصل تعلق وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ اس لیے جتنے انسان دنیا میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ سے رشتہ قائم کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو جب ہمارا سب سے اولین رشتہ اللہ سے ہے تو اس رشتے کو نبھانے کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے، اور اسی کو حضرات صوفیہ کہتے ہیں تعلق مع اللہ۔ بہت سارے الفاظ ہم لوگوں میں ایسے ہو گئے ہیں کہ جب اس کو سنتے ہیں تو اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے کہ کسی اور دنیا کی بات ہے۔ اس لیے فوراً اس کا مفہوم اور اس کا سیاق و سباق اور اس کے لوازمات اور اس کے حقوق، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں میں نے یہ مثال آپ کو جو دی، یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طرح ہمارا بہت سارے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، سب سے پہلا تعلق انسان کا اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں نہ پیدا کرتا تو کہاں پیدا ہوتے؟ اگر اللہ کی مشیت اور ارادہ اس سے متعلق نہ ہوتا تو کہاں ہمارا وجود ہوتا؟ اچھا، پھر اتنا ہی اللہ کا رشتہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد بھی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کو قائم رکھنا ہمارے لیے ضروری، اس لیے کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مشیت اور ارادے اور اپنی قدرت اور رحمت اور اپنے فضل و کرم سے نوازتے رہتے ہیں، اور ہماری دنیا چلتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا،
اور پیدا کیا تو کتنا رحم کیا، کتنا کرم کیا کہ ہم کو کوئی جماد نہیں بنا دیا، یا کوئی جانور نہیں بنا دیا، کوئی درندہ نہیں بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کہ اس نے ہم کو بنایا، اور بنایا بھی تو انسان بنایا. جماد کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جانور کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ذرے ذرے کا، تنکے تنکے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور سب کچھ پیدا کیا، اس لیے ہر ذرے ذرے کا، ہر تنکے اور منکے کا اللہ سے تعلق. لیکن بھائی انسان کا تعلق اللہ سے وہ کچھ اور زیادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، انسان کے اندر خصوصیات رکھی. جانور کے مقابلے میں انسان بہت بھاری مخلوق ہے، اعلیٰ ترین مخلوق. اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات پر فضیلت بھی عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ مکرم بنایا. یہ مکرمیت کا درجہ کسی جانور کو نہیں دیا گیا، جنات کو نہیں دیا گیا، بلکہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا. یہ انسان کو بنایا اللہ نے اشرف المخلوقات. تو ظاہر بات ہے جب اللہ نے ہمیں بنایا تو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمارے اوپر اللہ کی عنایت زیادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تو سب پر، چاند پر، سورج پر، ذروں پر، تنکوں پر، دھاتوں پر، جھاڑوں پر، پھلوں پر، سب پر اللہ کی عنایت. لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہم پر اللہ کی عنایت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ اور نہیں بلکہ انسان بنایا. پھر اس کے بعد ایک بات اور سوچنے کی ہے، وہ ہم سب لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا. ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت عطا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عنایت ہمارے اوپر اور زیادہ ہے. یعنی تمام انسانوں پر جتنی عنایت اللہ کی، اس سے زیادہ اللہ کی عنایت ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا. تو اس سے اللہ کے تعلق کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق اور اللہ کو ہم سے کتنا تعلق ہے. بنایا تو انسان بنایا، پھر انسان میں مومن بنایا، اور انسان بنایا تو کیسے عجیب ڈھنگ کے ساتھ میں بنایا. کتنے کمالات انسان میں رکھے، کتنے محاسن اس کے اندر پیدا کیے، کس قدر کمالات اور امتیازات سے اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا. یہ سب کی سب باتیں جب انسان سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا رشتہ میرے ساتھ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ عنایتوں ہی کا معاملہ فرمایا. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ دن رات ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے رہتے. کھانا ہم روزانہ کھاتے، پانی روزانہ پیتے، سانس ہم وقت لیتے. کوئی وقت ایسا نہیں جس میں ہم سانس لینے سے جو ہے دور ہو جائے، بلکہ ہر وقت سانس کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کر کے ہمارے لیے نعمتوں کی ایک بارش کر دی. ہوا وہ چلاتا ہے، کھانے کی چیزیں تیار کرتا ہے، کھیتوں میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی اور کتنی اقسام و انواع کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کی کوئی حد و نہایت ہے. زمین ایک، زمین میں ڈالا جانے والا پانی بھی ایک، اور ان کے اوپر چلائے جانے والی ہوائیں بھی ایک، اور ان پر ڈالی جانے والی روشنیاں بھی ایک، اور ان کے پیچھے جو کام کاج کرنے والے وہ بھی ایک ہی قسم کے. لیکن اس کے باوجود ایک ہی زمین سے ڈیزائن کے اور عجیب عجیب لذتوں کے پھل اللہ پیدا کرتے ہیں.
بازو بازو دو درخت، ایک آم کا ایک جام کا، اس کا مزہ الگ، اس کا مزہ الگ، لیکن ان میں جو دیا گیا وہ پانی ایک، جو روشنی پڑی وہ ایک، اور جو اس پہ ہوائیں چلی وہ بھی ایک، لیکن اس کے باوجود دونوں کا مزہ الگ، دونوں کی خصوصیات الگ، دونوں کے اندر کی قوتیں و طاقتیں الگ، دونوں کے فنکشنز الگ، سب کچھ الگ الگ۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ایسی ہزاروں ہزار چیزیں جن کا نہ احصاء و احاطہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کر دی ہیں، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر ایسی طاقت ہے، اس کے اندر یہ فضیلت ہے، یہ چیز کھاؤ تو اس سے یہ فوائد مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ پیش کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے 1% کیا، بلکہ جو ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے 1000واں حصہ بھی لوگوں نے پیش نہیں کیا ہے۔ 1000واں حصہ بھی یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ تو بس تھوڑا سا ہے جو انسان کے دماغ میں اللہ نے ڈالا اور اس کی تحقیقات کے نچوڑ کے طور پر اس نے بیان کر دیا، ورنہ تو اگر اللہ سب کچھ کھول دے اپنی اس کائنات کے اسرار کو، رموز کو، تو خدا کی قسم انسان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، وہ کیچ بھی نہ کر سکے، اتنی قدرت کے اسرار ہیں اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے، زمین کے اسرار، آسمان کے اسرار، پھل پھلاریوں کے اسرار، پانی کے اسرار، اسی طریقے پر ہر چیز کو آپ لے لیں، ہر چیز کے اندر اسرار قدرت موجود ہے۔ اس کے اوپر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سائنسدان تو بیچارے اب آئے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے وجود سے پہلے ہمارے علماء نے اپنی عقل کی روشنی میں اور یہ عقل جو ان کو نصیب ہوئی، یہ قرآن و حدیث کے مطالعے اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے علوم سے استفادے کے نتیجے میں حاصل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو علوم ان چیزوں کے بارے میں بیان کیے ہیں اس کو آپ پڑھیں تو اش کر کے رہ جائے۔ امام غزالی کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے اسرار الکائنات، اسرار الکونین یا کائنات ایسے لفظ کے ساتھ میں ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس کائنات میں پیدا کردہ اللہ کی چیزوں کے بارے میں کیا کیا اسرار ہیں اور اس کے اندر کیا کیا رموز ہیں، کیا کیا قوتیں و طاقتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں بھرپور بحث کی۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے مفتاح دار السعادہ۔ اس کے اندر بھی انہوں نے کائنات کے اسرار پر بڑی سیر حاصل بحث کی، 2 جلدوں میں عظیم یہ کتاب موجود ہے، خاص طور پر علماء کو پڑھنا چاہیے۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کو دیکھیں، ہمارے اوپر اللہ کی عنایتیں کیسی کیسی اور کس کس انداز کی ہیں۔ یہ تو صرف کھانے کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کتنے انداز کی چیزیں پیدا کی، کھانے کے علاوہ آپ غور کر لیں کیا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب آپ اس کو سوچیں گے تو آپ کا دل یہ کہے گا کہ سب سے اولین تعلق اور سب سے زیادہ اہم ترین تعلق اور سب سے زیادہ مضبوط ترین تعلق اگر میرا کسی سے ہونا ہے تو وہ اللہ سے ہونا۔ ماں باپ سے ہمارا تعلق ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے نتیجے میں ہم پیدا ہوئے، وہ ہمارے لیے ذریعہ بن گئے، سبب بن گئے وجود کا، اور پھر ہمیں ماں باپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بچہ ماں باپ سے جو تعلق پیدا کر لیتا ہے وہ کیسا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ ماں کے پیچھے ہر وقت بچہ پھرتا رہتا ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو میرے ماں باپ سے لینا ہے۔ ماں باپ میں بھی
باپ سے زیادہ ماں کی طرف وہ رغبت کرتا ہے. کسی نے مار دیا ماں کے پاس جائے گا, کسی نے کچھ دے دیا ماں کے پاس میں جائے گا, کوئی مسئلہ اس کو حل کرنا ہے ماں کے پاس میں جائے گا, اس کو دکھ ہو جائے ماں کے پاس میں جائے گا, اس کو ہنسنا اور کھیلنا ہے ماں کی گود میں جائے گا. غرض یہ کہ اس کی پوری زندگی وابستہ ہے اس کی ماں کے ساتھ, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں کے ذریعے مجھے سب کچھ مل رہا ہے. حالانکہ یہ ماں کا تعلق تو صرف ایک وسیلے اور ذریعے کا ہے, اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں. ماں اگر کھلاتی اور پلاتی ہے اللہ کے دیے ہوئے دودھ سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کھلاتی اور پلاتی ہے. اگر بچے پر وہ رحم و کرم کرتی ہے یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے رحم و کرم کی وجہ سے اس کے اوپر کرم کرتی ہے. اگر اللہ نے اس کو رحم نہ دیا ہوتا تو ماں رحم کہاں کرتی. اللہ اسے نہ دے دودھ کہاں سے پلا دے. یہ سب کچھ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ محض ایک واسطہ بنتی ہے, اور واسطہ بننے پر ماں باپ سے اتنا تعلق ہمارا قائم ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کا حل ماں باپ کے پاس میں ہے. تو بھائی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. جب ماں باپ سے بچے کا ایسا تعلق, تو ایک انسان کا اپنے خالق و مالک سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, اور ہم وقت اسی کی طرف ہماری توجہ کیوں نہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں, جیسے کہ بچہ ماں کی طرف رجوع کرتا ہے. بلکہ آپ کو ایک اور بات سنا دوں, بچے کی بات یاد آئی. بچے کو اگر کوئی آدمی باہر سے پریشان کر دے گا کہاں بھاگے گا؟ ماں کے پاس آئے گا. کسی نے مار دیا کہاں آئے گا؟ ماں کے پاس آئے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر ماں نے اپنے بچے کو مار دیا تو بچہ کہاں جائے گا؟ کیا جواب ہے؟ ماں ہی کے پاس میں بھاگے گا. حالانکہ ماں ہی مار رہی ہے اس کو. باہر والا مارا تب تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کے پاس آ گیا. لیکن آپ سوچ کر دیکھ لیں, غور کر کے دیکھ لیں کہ اگر کبھی غصے میں آ کر ماں نے بچے کی پٹائی کر دی تو بھی بچہ ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے, اس لیے کہ بچے کو یقین ہے کہ اس گود کے سوا کوئی گود میرے لیے گود نہیں. جب یہ صورتحال ہے تو یہیں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سمجھنا ہے. بچے کی مثال ہمارے سامنے اگر ہو تو ہم اپنی پوری زندگی کے مسائل کے لیے اپنے اللہ کے تعلق کو ہموار کر لیں. سارے ہمارے مسائل, آج جو ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. کبھی ہم زید کو دیکھتے ہیں تو کبھی بکر کو دیکھتے ہیں, کبھی زمین کو دیکھتے ہیں تو کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہاں ہمارا حل. کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں فلاں جگہ جانا چاہیے, فلاں سے ہمیں کہنا چاہیے. تکلیف ہو گئی, پریشانی ہو گئی, بیماری ہو گئی, یا کسی اور کی طرف سے کوئی اور بات پیش آ گئی, تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ سے ہم کو مسئلہ حل کرنا ہے, ان سے ملنا ہے اور ان سے ملنا ہے. لیکن یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے. جیسے بچے کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ہر مسئلے کے لیے ماں کی طرف بھاگنا ہے, ایسا انسانوں میں سے بہت کم لوگوں کو خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مجھے اللہ کی طرف دوڑنا. یہ کیوں ہوا نتیجہ؟ اپنے اللہ سے تعلق کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. بچے کا تعلق ماں سے صحیح ہے, اس لیے بچہ ہر صورت میں ماں کی طرف جاتا ہے. خوشی میں بھی ماں کی طرف جاتا ہے, پریشانی میں بھی ماں کی طرف جاتا ہے. پریشانی باہر سے پیش آئے تو بھی ماں کی طرف جاتا ہے.
اگر ماں ہی کی طرف سے پریشانی پیش آئے تو بھی ماں کی طرف جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ 3 مسئلے میں نے رکھے ہیں۔ اچھائی پیش آ جائے، خوشی کا موقع ہے، بچہ کہاں خوشی منانے جاتا ہے؟ ماں کی گود میں جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پریشانی پیش آئی، لیکن پریشانی باہر سے پیش آئی، بچہ کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس میں جاتا ہے۔ اچھا، ماں ہی نے بچے کو مار دیا تو بچہ کہاں جاتا ہے؟ ماں ہی کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بھی 3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشی اور راحت مل گئی، اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، راحت کے اسباب دے دیے، صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما دی، نعمتوں کی بارش کر ڈالی، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مصیبت تو کبھی کبھی پیش آتی ہے، ورنہ تو دن رات آپ دیکھتے چلے جائیں کہ اوپر سے نیچے تک خدا کی رحمتوں ہی کی بارش ہو رہی ہے۔ جب اتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے بچہ خوشی کے موقع پر ماں ہی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ اسے نعمتوں سے نوازے، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی اور سہولتیں مختلف عطا فرمائے، تو وہ اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے۔ بالکل ایسا جیسے کہ بچے کو اگر ماں نے، باپ نے اس کی خواہش کے مطابق کچھ لے کے دے دیا، بچہ خوشی مناتا ہے اور ابا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اماں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سامنے کھیل کھیل کے اس کو دکھاتا ہے تاکہ ماں باپ کو خوشی ہو جائے۔ اسی طریقے پر اللہ اگر ہمیں نعمتوں سے نوازے تو ہمارا اللہ سے صحیح تعلق ہوگا، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی خوشی اس وقت اس صورت کے اندر محصور ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، بے مانگی آپ نے عطا کیا۔ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے بنا استحقاق عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ بغیر مانگے دیتے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ اگر مانگنے کی شرط رکھ دی جاتی کہ بھائی تم جو مانگو گے میں دوں گا، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ساری ضروریات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں، اور اپنی سہولت اور ضرورت اور اپنی مصلحت کی چیزوں کے بارے میں اس کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا اور اللہ سے مانگتا کہ اللہ یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایسی عقل سے نوازا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ایسی باتوں کا سوال کیا جہاں عام انسانوں کی عقل نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن انبیاء کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ عقل عطا کی گئی، لیکن وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جتنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ان کو دے دیا، ایسا وہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ بہت کچھ بغیر مانگے اللہ انبیاء کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن انبیاء کو ایسی عقل سے نوازا جاتا ہے کہ وہ ہمارے انسانوں کے بارے میں وہ کچھ سوال اللہ سے کر لیتے ہیں جہاں عام طور پر انسانوں کا دماغ نہیں جاتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت ساری دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنی ساری دعائیں آپ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ہمیں یاد رہ گئی، بہت کچھ یاد نہیں رہی، ہم کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری دعاؤں کا مغز و خلاصہ اس دعا کے اندر ہے، اس لیے یہ دعا کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک
मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह से यूं दुआ सिखाई कि अल्लाह, मैं हर उस खैर का आपसे सवाल करता हूं जो आपके नबी ने और आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगा है, और हर उस शर से मैं पनाह चाहता हूं जिससे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। अब इसमें सब कुछ आ गया। अल्लाह के नबी ने जो कुछ मांगा वो इस जुमले में आ गया, और जिन जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी वो भी इसके अंदर दाखिल हो गई। इस तरीके पर एक इंसान अगर ये दुआ कर लिया करे तो हुजूर की तमाम दुआएं उसको हासिल हो जाएगी। वरना तो हुजूर की दुआएं इतनी है कि हर आदमी उसको याद करने बड़ा मुश्किल है। और जो सहाबा ने भी नकल किया वो भी थोड़ी दुआएं हैं, जैसे कि वो सहाबी खुद कहते हैं कि हमें याद नहीं रहती कितनी दुआएं आपने की। तो इस तरह अल्लाह के नबी तो अल्लाह से वो कुछ मांग लेते हैं जहां हमारी और आपकी अकल नहीं जा सकती। अभी चंद दिन पहले एक दुआ के बारे में मैं अर्ज कर रहा था, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। आपने दुआ मांगी, दुआ में यूं कहा, अल्लाहुम्मा जअल औसअ रिज़्क़िका अलैया इंद किबरी सिन्नी वन्क़िताई उमरी। ये दुआ है। अल्फाज ये है, अल्लाहुम्मा जअल औसअ रिज़्क़िका अलैया इंद किबरी सिन्नी वन्क़िताई उमरी। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह मुझे वसी तरीन रिस्क यानी कुशादगी रिस्क अता फरमा उस जमाने में जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। किस जमाने में? इंद किबरी सिन्नी, जब मुझे बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में मेरे रिस्क को वसी फरमा दीजिए। और उस वक्त में जब मेरी उम्र खत्म होने के करीब आ जाए, वही बुढ़ापा, बुढ़ापे में जब उम्र करीब खत्म होने के हो जाए तो उस वक्त मेरे रिस्क को बढ़ा दीजिए। ये दुआ मैं समझता हूं शायद कोई इंसान ऐसी दुआ किया हो, ये किसी इंसान के दिमाग में ऐसी बात कभी आई हो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ में कर रहे हैं। कहते हैं, अल्लाह मुझे उस वक्त ज्यादा रिस्क अता फरमा दीजिए जब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरी उम्र खत्म होने वाली है और मेरा बुढ़ापा आ गया है। उस वक्त में मुझको ज्यादा रिस्क अता फरमा दीजिए। क्या हिकमत। देखिए, जब आदमी बूढ़ा होता है ना, जवानी से गुजरकर बढ़कर जब चलता है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है, तो उस वक्त तक तो एक तो ये होता है कि उसके आज़ा कमजोर हो जाते हैं, वो कुछ कमाने धमाने के काबिल नहीं रहता। जब कमाने धमाने के काबिल नहीं, यूं ही बैठ गया घर में, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी जिंदगी भर कमाया, लेकिन बुढ़ापे में जब काम धाम किए बगैर बैठ गया, हाथ में पैसा नहीं है, तो बाज़ वक्त घर वाले भी उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे वाकयात मेरे सामने मौजूद है कि बूढ़ा आदमी है लेकिन उसको कोई केयर करने वाला नहीं। क्यों केयर नहीं कर रहा है? पैसा नहीं है हाथ में बुढ़े के। अगर बुढ़े के हाथ में पैसा होता, नवासे भी पैर दबाते, नवासियां भी पैर दबाती, और कोई जो है पंखा झिलता, कोई प्लेटें लाके पेश करता। क्यों? बुढ़े के पास पैसा है, मरेगा तो हमें मिलेगा, ये दिमाग है लोगों का। लेकिन पैसा नहीं है, अरे जिए तो क्या मरे तो क्या, जिए तो क्या मरे तो क्या, इसलिए उसको यूं ही छोड़ देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे वाकयात मैंने बात जगह अपनी आंखों से देखे। जब माल निकल जाता है तो कोई उसे पूछने वाला नहीं होता। यह वाकया मैंने किसी और मजलिस में भी सुनाया था कि 2-4 साल पहले की बात, कि जुमा की नमाज के बाद मैं यहां दफ्तर में बैठा था, तो दफ्तर में एक साहब आए, बूढ़े आदमी जिनको मैं पहले से जानता हूं, पहचानता हूं। वो आए और बैठकर उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, और कहना शुरू करते ही उनको रोना भी आ गया।
اب وہ رو رو کر کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مال دیا، وہ بڑے مالدار آدمی، انہوں نے کہا میں نے اتنا کمایا اور اتنا جمایا اور پھر اس کے بعد اتنی بلڈنگیں بنائی، اور میں نے ابھی چند سال پہلے یہ سوچا کہ اب میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میرے بچوں میں یہ سارا مال تقسیم کر دوں۔ اسے سارا مال میں نے تقسیم کر دیا، ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے میں نے عالیشان بنگلہ بنا کے دیا یا فلیٹ بنا کے دیا، ان کے حوالے کر ڈالا، جو کچھ پیسہ موجود تھا وہ بھی میں نے تقسیم کر دیا۔ میرا اور میری بیوی کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ سب کچھ ان کو دے دیں گے، اب ہم تو آج نہیں تو کل مرنے والے ہیں، جتنی زندگی باقی ہے تو کبھی اس بیٹے کے گھر میں رہ جائیں گے، کبھی اس بیٹے کے گھر میں رہ جائیں گے، کبھی اس بیٹی کے پاس چلے جائیں گے، کبھی اس بیٹی کے گھر میں جی لیں گے، اس طرح ہماری بقیہ زندگی پوری ہو جائے گی، یہ جو کچھ ہے سب میں تقسیم کر۔ سب کو جو کچھ دینا تھا دے دیا۔ بیچارے بولتے بولتے ہچکیاں لے کے روتے تھے اور کہتے تھے یہ سب کچھ میں نے اپنی زندگی میں کر دیا، لیکن اب میرا حال، میری بیوی کا حال یہ ہے، نہ کوئی لڑکا ہمیں رکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی لڑکی ہمیں رکھنا چاہتی ہے، اتنا سب کچھ کما کر بھی آج ہم روڈ کے ہو گئے۔ یہاں یہ دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور اس کی معنویت سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ جو ہے کہ میری بڑھاپے کی عمر میں مجھے رزق وسیع عطا فرما دیجیے۔ اس وقت میں ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب آدمی کے پاس نہیں رہتا تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھاپے کی زندگی میں چونکہ بہت سارے اس کے رشتہ دار بڑھ جاتے ہیں، بچے بڑھ جاتے ہیں، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، پھر بیٹوں بیٹیوں کی اولاد پیدا ہو گئی، نواسے پوتے ہو گئے، اور پھر زیادہ عمر ہوئی تو ان کے بھی بچے ہو گئے، ان کے بھی بچے ہو گئے، اور لمبا چوڑا کنبہ تیار ہو گیا۔ اب ایسے لمبے چوڑے کنبے پر جو بڑا آدمی موجود ہے اس کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کو کچھ دے، کبھی ہدیہ دے، کبھی کھلائے، کبھی پلائے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ اس کے لیے پیسے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کہا کہ اللہ میری آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں مجھ کو رزق وسیع عطا فرما دی۔ تو میں یہ اس لیے عرض کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ کہہ کے چھوڑ دیتے تم جو مانگو گے وہ تم کو میں عطا کر دوں گا، اس لیے تم مانگو، جو مانگو گے دے دو۔ اگر مانگنے پر سب مسئلہ ہوتا تو ہم جو مانگنا ہے وہ مانگ ہی نہ سکتے، ہمارا دماغ کام ہی نہ کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دینے کا نظام بنایا۔ اللہ مانگ کر، ہم مانگے تو نہیں دیتے، بغیر مانگے دیتے رہتے۔ بچہ جب آتا ہے دنیا میں مانگ کے لاتا ہے ماں کی چھاتیوں کا دودھ یا کوئی اور چیز، اسے پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے پر اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر مانگے دیتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے بلا استحقاق عطا کرتا ہے۔ یہ بلا استحقاق کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ کیا استحقاق کے معنی ہے اپنا حق جتانا۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنا حق جتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ اللہ کو دینا چاہیے، مجھے کھانا دینا چاہیے، مجھے پینے کو دینا چاہیے، مجھے کپڑا لتا دینا چاہیے، اور میرے اندر یہ کمالات رکھنا چاہیے جو کچھ کو اللہ نے ہم کو عطا کیا؟ کیا کوئی بندہ ایسا موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنا حق جتا سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ جو دیتے ہیں بنا استحقاق دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے حقدار نہیں، بلکہ حق تو یہ تھا کہ اللہ ہمیں نہ دیتے، حق تو یہ تھا کہ اللہ ہمیں نہ دیتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے،
ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، مختلف انداز کی کوتاہیاں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر نہ دیتے تو یہ بے شک حق تھا، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ مجھے حق ہے کہ میں اللہ سے چیز مانگ سکتا ہوں. نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے مانگنے کا. اللہ بلا استحقاق دیتے ہیں. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں بلا استحقاق، اگر اللہ نے عقل دی ہے بلا استحقاق، اگر کسی کو علم دیا ہے بلا استحقاق، اگر کسی کو مال دیا ہے بلا استحقاق، اگر کسی کو جائیداد دی ہے بلا استحقاق، بلا کسی استحقاق کے اللہ عطا کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ تم میرے سامنے آؤ اور مجھے یہ ثابت کر دو کہ مجھے تمہیں یہ چیز دینا ہے، تم اگر اپنا حق ثابت کر دو، جتا دو تو میں تم کو دوں گا، تو پھر انسان قیامت تک جتا نہ سکتا، اور جب جتا نہ سکتا تو اسے کچھ نہ ملتا. اس لیے اللہ عطا کرتے ہیں. تو میں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک تو یہ کہا کہ بغیر مانگے اللہ دیتے ہیں، اور دوسرے میں نے عرض کیا بلا استحقاق عطا کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیتے چلے جاتے ہیں. تو بھائی اس کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں جب اللہ ہمیں نعمتیں دے، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی اور مختلف قسم کی، تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو خوش رکھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کی طرف دوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر زحمتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. یہ پریشانیاں آتی تو ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں انسان کے واسطے سے آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلا واسطہ اللہ عطا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی نے ہمیں مار دیا، سمجھنا چاہیے یہ مارنے والا ہمیں جو مارا ہے یہ اللہ کی طرف سے مارا ہے، ورنہ اس کی کیا مجال ہے مارنے کی. کسی نے ہمیں گالی دے دی، گالی دے دی تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے، یہ گالی اس نے نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے مجھے گالی دلوائی ہے. یہ سمجھنا ہے اصل میں تو یہ واسطہ ہے. اب اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. کوئی سوال کرنے لگے کہ بھائی اس میں کیا مصلحت کہ اللہ مجھے گالی سنوا رہا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ اللہ مجھے پٹوا رہا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. بے شک اس کے اندر بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ مصلحتیں ہم سمجھ لیں، لیکن اتنا تو ہم کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر بنا شبہ اللہ کی مصلحت موجود ہے. تو کبھی کسی واسطے سے ہمیں تکلیف آتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا واسطہ تکلیف آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کھانے میں کمی کر دی، فاقے میں مبتلا کر ڈالا، بخار دے دی، یا اور کوئی بیماری میں مبتلا کر ڈالا، یا کہیں سیلاب آ گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، چل رہا تھا گر گیا، ٹھوکر لگ گئی، کانٹا چبھ گیا. یہ سارے حوادث جو پیش آتے ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیش آتی ہیں. تو کچھ چیزیں واسطے سے پیش آتی ہیں اور کچھ چیزیں بلا واسطہ پیش آتی ہیں، لیکن جو بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے گر گزندت رسد زخلق مرنج کہ نراحت رسد زخلق نرنج. انہوں نے کہا کہ اگر کسی مخلوق کی جانب سے تجھے کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو تو اس پر رنجیدہ خاطر نہ ہونا، اس پر غمگین نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی پیش آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پیش آتا ہے. یہ سب واسطہ ہیں، اس لیے اس پر پریشانی محسوس نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی میری مصلحت موجود ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، چاہے واسطے سے ہو یا بلا واسطے کے. اب آئیے اس مثال کی طرف جو شروع میں عرض کی گئی تھی، بچے کی مثال.
بچے کو بھی پریشانی دو طرح پیش آتی ہے. کبھی باہر کا آدمی مار دیتا بچے کو. میں نے کہا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ اگر باہر کا کوئی آدمی بچے کی پٹائی کر دیتا ہے، بچہ کہاں بھاگتا ہے؟ ماں کی گود میں بھاگتا ہے. اچھا، ماں ہی اگر پٹائی کر دیتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے. اسی طرح انسان پر آنے والی پریشانیاں دو طرح کی، ایک واسطے سے پیش آتی ہیں. انسان کبھی ہمیں تکلیف پہنچا دیتا ہے، یہ انسان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف پیش آئے، کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا ہے. کسی نے گالی دے دی، آپ اسے جواب نہ دیجیے، بچہ اسے جواب دیتے ہوئے نہیں کھڑا ہوتا. کسی نے اسے مار دیا تو بچہ اسے مارنے نہیں کھڑا ہوتا، وہ ماں کی طرف جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمیں پریشان کرے، اگر ہمیں تکلیف پہنچائے، اگر ہمیں کوئی گالی دے ڈالے، اگر کسی اور طریقے سے ہم کو پریشان کرنے لگے، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے، اللہ وہ بندہ مجھے ایسا ایسا کر رہا. آپ اللہ سے کہیں گے، اللہ اس سے نمٹ لے گا. جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے تو ماں باپ اس سے نمٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ بچے کو یقین ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ماں مقابلہ کر سکے گی، اس کے پاس پاور موجود ہے. ہم سمجھے کہ ہمارے پاس پاور موجود نہیں ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دے دے گا. اس سے اچھا کوئی نسخہ ہے بھائی؟ اللہ سے تعلق بھی پیدا ہو رہا ہے، مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ صورت کہ باہر والا مارا، اس کی مثال یہ ہے کہ باہر سے پریشانی میں آئی. لیکن کبھی ماں بھی مار دیتی ہے نا بچے کو. ماں کیوں مارتی ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ماں بچے کو اس لیے مار رہی ہے کہ ماں اس سے عداوت رکھتی ہے؟ ماں کو اپنے بچے سے کوئی دشمنی ہے بھائی ایسا؟ ماں اگر بچے کو کبھی مار رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مار بھی اصل میں پیار ہے. مار بھی اصل میں پیار ہی ہے، پیار کی شکل بدل گئی ہے. کبھی تو پیار یوں ہوتا ہے کہ ماں اسے گلے سے لگا لیتی ہے، چوم لیتی، اور کبھی پیار کا انداز یوں ہوتا ہے کہ اسے دو چار لگا دیتی ہے. لیکن یہ لگانا بھی حقیقت میں پیار ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ اصل میں بچے کی اگر پٹائی ہو رہی ہے تو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ کبھی غلط کر دیتا ہے، نہیں کھانے کی چیز اٹھا کے کھا لیا، ایک تھپڑ لگائے گی ماں. کیوں لگائے گی؟ پیار سے لگائے گی کہ بچہ یہ کھا کے ہلاک نہ ہو جائے، یہ کھا کر کہیں بیمار نہ پڑ جائے. ماں نے بچے کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ چاقو لیے بیٹھا ہے. ماں کا دل اندر سے کیا بولے گا؟ رحم آئے گا. لیکن رحم کی شکل یہ ہوگی کہ ایک چپت لگائے گی اور کہے گی کہاں سے اٹھا کے لایا ہے. اب یہ اسے چپت جو مار رہی ہے حقیقت میں اس کے اوپر ایک بہت ہی رحم و کرم کا معاملہ کر رہی ہے. اس لیے کہ وہ چیز اگر اس کے لگ جاتی اور کہیں کٹ جاتا، کہیں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ بچے کی حفاظت کے لیے اس کا دل اندر سے بے چین ہوتا ہے اور ماں اسے چپت لگا کے وہ کھینچ کے لے جاتی. بالکل اسی طریقے پر بھائیو، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر پریشانیاں نازل کرتے ہیں. جیسے ماں مار دیتی ہے، چپت لگا دیتی ہے اور کبھی کچھ اور اس طرح کی بات کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ڈالتے ہیں. یہ پریشانیاں دراصل اللہ کی ایک مار ہوتی ہے. یہ مار اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، نہ کرنے کی بات ہم کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ یہ غلط حرکت نہ کرے، ایک چپت اس کو لگاؤ. لیکن وہ چپت کا انداز کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے گالی سنا دیتے تاکہ دماغ درست ہو جائے. ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہر بزرگ کے کچھ نہ کچھ دشمن تو رہتے ہی ہیں. اللہ والوں کے دشمن ہر جگہ ہمیشہ رہے. تو حضرت کے بھی کچھ دشمنوں نے ایک بار کیا، ویسے کئی دفعہ ہوا ہو،
تو کچھ خط لکھا تو اس کے اندر بہت ہی بدزبانی کی گئی، گالیاں دی گئی، دھمکیاں دی گئی۔ حضرت کو خطوط سنانے والے میرے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس مسجد کے اندر بارہا تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جب وہ خطوط آئے اور پڑھنے کا نمبر آیا تو میں نے اسے اٹھا کے بازو رکھ دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ خط کیوں نہیں سنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ خط تو ایسا ہے جس میں گالیاں بھری ہیں، دھمکیاں بھری، یہ خط سنانے کے قابل نہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں وہ بھی سناؤ، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہم کو حضرت والا، حضرت افدس، فلاں اور فلاں یہ القاب بول بول کر ہمارے دماغ کو جو خراب کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی گالیوں سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بزرگوں کا طریقہ۔ تب انہوں نے کہا یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اس میں بھی اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے، پوشیدہ اس طریقے پر ہماری اصلاح کا کوئی سامان ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت و پریشانی پیش آئے تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اور اللہ کو منانے کے لیے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جیسے بچے کو ماں مار دیتی ہے تو ماں بچے سے جدا ہو کر دوسری جگہ جا کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اسی کو جا کے لپٹ لیتا ہے اور اماں کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک سے ایسا رشتہ پیدا کرے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبت و پریشانی آئے اللہ ہی کی طرف بھاگنا شروع کر ڈالے۔ جب اللہ کی طرف بھاگے گا، رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ جیسے ماں کو اس وقت بڑا رحم آتا ہے اور بچے پہ پیار آتا ہے، اور وہ جہاں چپت لگائی تھی اس چپت کی جگہ پر اس کو جو ہے مالش کرنے لگتی ہے اور اس کو سہلاتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ اب وہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ماں بھی رو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بندے پر یہ مصیبتیں ڈال کر یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کرے، ہم کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کا ایک جذبہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اگر رجوع الی اللہ نہ کیا گیا تو پھر وہ اللہ سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بچے کو ماں نے کچھ کہا، برا بھلا کہا اس کی کسی غلطی پر، یا اس کے باپ نے اس کو ٹوکا تو اس نے باپ کو ساتھ سلام کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، اب گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اب بظاہر بات ہے تعلق منقطع کر لیا۔ ایسے ناہنجار بندے ہم کو نہیں بننا ہے جیسے کہ وہاں وہ ناہنجار بیٹا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ سے تعلق کو ہم نے توڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا، کبھی پریشانی میں ڈالا، کبھی بخار میں ڈالا، کبھی بیماری میں ڈالا، کبھی فقر و فاقے میں ڈالا، کبھی عذابات مختلف قسم کے آ گئے، یہ سب کچھ دراصل ہمیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم رجوع اللہ کریں۔ اگر رجوع کرنے کے بجائے ہم اللہ سے تعلق کو توڑ کے چلے جائیں تو بڑے ناہنجار بندے بن جائیں۔ یہ کافرانہ ادا تو ہو سکتی ہے، مومنانہ ادا نہیں ہوتی۔ مومنانہ ادا یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کو پکارے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے غلطی کر دی اور اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اور ناراض کرنے کے نتیجے میں صورتحال پیش آئی۔ بھائیو، یہ مثال اور اس کے ساتھ اس کا یہ انطباق جو میں نے پیش کیا ہے، اس کے ذریعے میرا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی کا نام ہے تعلق مع اللہ۔ تعلق مع اللہ کوئی عجیب و غریب حیرت انگیز چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو یوں ہموار رکھے اور ہر صورت میں ہموار رکھے۔
اللہ کی طرف سے پریشانی پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کرے، دوسروں کی طرف سے پریشانی پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف سے نعمتیں پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہی تین شکلیں دنیا میں عام طور پر ہوا کرتی ہیں، لیکن آج ہم بندوں کا حال ایسا ہو گیا، اگر اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بعض لوگوں کو دیکھا جب تک کام دھام نہیں تھا، نماز جاری تھی، جاب نہیں ملا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ نے ایک بڑا اچھا جواب دے دیا، لیکن اس نے اللہ کو جواب دے دیا۔ اللہ نے اسے جواب دیا، اس نے اللہ کو جواب دے دیا۔ اب اللہ کے پاس آنے تیار ہوئی، اب نماز پڑھنے کو تیار ہوئی۔ یہ بھائیوں آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں انسان کو ٹھیک رہنا ہے، ہر صورت میں اللہ کو پکارنا ہے، دے تو بھی پکارو نہ دے تو بھی پکارو، اس لیے کہ اللہ ہی جب دینے والا ہے تو دے گا تو بھی وہی سے، نہ دے گا تو وہی نہیں دے گا، کوئی اور ہم کو دینے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور آج کی پوری یہ جو بات آئی یہ دراصل مولانا روم کے اسی واقعے سے میرے دماغ کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ واقعہ سنانا تو شروع میں تھا لیکن یاد اس وقت نہیں آیا، اب یاد آ رہا ہے، جبکہ یہ پوری تقریر میری اسی واقعے سے یوں سمجھے مستنبت ہوئی ہے۔ واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے تعلق کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی طریقہ مجھ کو بتا دیجیے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم نے کبھی ایسے بچے کو دیکھا ہے جسے اس کی ماں نے مارا ہو؟ تو بچہ اس صورت میں کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور پھر جواب میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے تو وہ بچہ ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے، ماں کو پکڑتا ہے، ماں کو چومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم میرے سے قریب تر ہونا چاہتے ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے جیسے اس بچے کا طریقہ کہ بچے کو ماں نے مارا لیکن وہ اسی کے گود میں جاتا ہے، اسی طرح میری طرف سے کبھی کوئی بات مصیبت و پریشانی کے پیش آئے تو تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، یہی سب سے اہم وہ طریقہ ہے جس سے تمہیں میری قربت نصیب ہو جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن کے اندر وہ بات آئی جو آج آپ کے سامنے میں نے عرض کی، یہ گویا اسی واقعے کی برکت سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف رجوع یہی دراصل بندے کا اللہ سے تعلق کو ہموار کرنا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرو، تعلق مع اللہ پیدا کرو، تو یہ تعلق مع اللہ کی یہی شکلیں اور صورتیں ہیں کہ ہر صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی تو بھائی ہمارا مسئلہ سارا حل ہو گیا، دنیا کا ہر مسئلہ حل، آخرت کا ہر مسئلہ حل، اور کھانے پینے کا مسئلہ حل، بیماریوں کا مسئلہ حل، اور سارے مسائل ہمارے حل۔ ہر صورت میں ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس طرح ہمارا رجوع ہوگا تو سمجھو کہ دل کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہی ہے وہ تعلق مع اللہ، یہ کوئی بھوت نہیں ہے اور کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس کو لوگ سمجھتے تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں۔ یہی سمجھنا ہے جس کو آج عرض کر دیا ہے، جب اللہ کے بارے میں اس طرح رجوع اللہ ہوتا رہے گا تو ہر صورت میں جو کچھ کے بندے کو کرنا ہے اس میں اللہ کی طرف یوں رجوع ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور زندگی کے اندر اپنے اس تعلق کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.